بسم اللہ الرحمن الرحیم. Sir, my name is Mohammed Rashid bin Mufti Tayyib Muawiyah. I belong to Shurabad, Multan. So, sir, I am currently a student of Islamic Studies and currently I joined your Dawah training program. So, sir, we are currently working against the atheism. تو ایک ایتھیسٹ نے میرے سے سوال پوچھا جس کا میں نے جواب دیا بٹ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر جوئش کمیونٹی کئی سو سالوں سے رہ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کچھ خلاف ورزیاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا اور نعوذ باللہ مطلب کہ آج تک ہم مسلمان وہاں پر قائم ہیں. انہیں مدینہ سے ملک بدر شہر بدر کر دیا گیا. اور آج جب اسرائیل یا زونس نے ہمارے پیلسٹائن پر غلط قبضہ کیا تو یہ قبضہ صحیح ہے کیونکہ کل جب ہم نے انہیں نکالا تھا تو وہ آج جب ہمیں نکال رہے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے. یہ میرا سوال نہیں ہے, میرے سے پوچھنے والے ایک دوست کا سوال ہے. ہی از ایتھیسٹ. بھائی صاحب کو ایک ایسے سے سوال پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہود کو نکال دیے اور ان کا قبضہ کر لیے, تو فلسطین لوگ جس طریقے سے ابھی غزہ میں گھس گئے, یہودی لوگ گھس گئے اور فلسطین میں اور غزہ میں اور قبضہ کر رہے, تو یہ تو یکساں ہے. فرق کیا ہے اس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے گئے نہیں کیے اس کے ڈیٹیل میں جاتا نہیں ہوں, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی جو بھی جیت جاتا تھا وہ اس کی لینڈ ہو جاتی تھی. سر کرنٹلی اقوام متحدہ بھی تو یہی کہتا ہے. جی سب آپ جواب سن لیجئے پلیز. میرا جواب تو سنیں گے آپ. سوری, میں کیا بولنے والا جانتے ہیں آپ؟ سنیں میرا جواب کبھی نہیں سنے نا؟ تو جواب تو کمپلیٹ کرنے دو نا. آپ مجھ سے بحث کر رہے. سوری, یہی پرابلم ہے. ان اللہ مع صابرین, اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے 100 ایئرس بیک, 100 سال بعد, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, سب جگہ یہ کامن رول تھا, کامن لا تھا. اگر ایک دیش حملہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اس کا ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہے, دنیا بھر میں ہندوستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا ان سب جگہ. لیکن جب ورلڈ وار آئی نا, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, تو ایک قانون بنا. اس کے بعد باؤنڈریز بن گئی. پرابلم ہے ہم جانتے ہی نہیں, ہم قانون جانتے ہی نہیں, ہم مسلمان پڑھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے اقرا, ہم بولتے لا اقرا. جب قانون بن گیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد, اس کے بعد آپ یہ پرانا قانون یہاں نہیں لا سکتے. اور جو اسرائیل جو کر رہی ہے وہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد کر رہی ہے, سمجھے آپ. اور جو بیلفورڈ جو برٹشرز نے دنیا کا 1/3 حصہ 1/3 ورلڈ کو رول کیا اللیگلی. اس ٹائم قانون بن چکا تھا. ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تھی, 2 چل رہی تھی قانون میں, لیکن پھر بھی وہ کر رہے تھے, بول رہے تھے ہم دنیا کو اچھا کرنے جا رہے. انڈیا میں ہمارے انڈیا جب ایک تھی یونائٹڈ انڈیا, ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تجارت کرنے کے لیے. ہم کو لوٹا, ہندوستان کو لوٹا, ہمارے لوگ کو ہمارے خلاف. بعد میں جب جاتے جاتے دیش کا بٹوارا کیا. اسی ٹائم آپ دیکھیں گے پیلسٹائن جو یہود تو بہت کم تھے, بہت کم تھے, اور ان کی لینڈ بھی کچھ نہیں, few percent کی تھی. دیکھیں گے تو میم وہ جاتے جاتے انہیں یہود کو دے دیا. ارے ان کے تھا ہی نہیں تو کیسا دے سکتے, چوری کیے پھر دے رہے کیسا. اس ٹائم بھی بہت کم تھا, لگتا ہے 11% تھے. وہ بڑھتے ابھی تو 90% ہو گئے. تو تمہاری فرینڈ کو بولو تم جانتے ہی نہیں انٹرنیشنل رول بھائی.
پہلے پاسپورٹ بھی نہیں تھا, ابھی پاسپورٹ ہے. پہلے ویزا نہیں تھا, ابھی ویزا ہے. چینج ہو گئی دنیا. وہ دنیا کے قانون کو جانتے ہیں. ابھی جو اسرائیل کر رہی ہے, ابھی قانون ہے. اب جب جنگ بھی کریں گے تو سویلین کو نہیں مار سکتے, عورت کو نہیں مار سکتے, مارتے ان لوگ. تمہارے ایتھیسٹ کو پتا ہی نہیں, نہ خدا کا پتا نہ قانون کا پتا ہے. افسوس کی بات ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہے. سر جب اب یہ ثابت ہو گیا, سنو, آپ نے سوال پوچھا, میرا جواب بھی نہیں کمپلیٹ ہو, آپ جا بیچ میں بوک رہے. آپ کا سوال ختم, باقی لوگ کو پوچھنے دو نا. رول کیا, ایک سوال. سر ویری سو. اللہ کا شکر ادا کرو, آپ نے جواب دے دیا. باقی لوگ کا جواب نہیں دوں میں. سوری سر. نہیں آپ بولتے تو باقی لوگ. نو سوری سر, جزاکم اللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوشچن یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. اگر یہ پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہے, اور مطلب اس میں بچوں کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس سچویشن کو, اور ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمارا کیا حکم بنتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اور کیسے ہم اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ. بہن کا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کافی زیادہ ہے, اور کل بھی کئی خواتین نے کہا, تو بچوں کا کیا اس میں رول ہے, کیا کردار ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس کا معنی ہے کہ آپ چاہے اپنی فیملی میں آپ وائلنس کر رہے, مطلب مارا ماری کر رہے, یا آپ پیٹ رہے, چاہے مارک چھوڑ رہے, چاہے اسٹیچز آ رہے, تو ڈومیسٹک وائلنس اسلام میں حرام ہے. There is a difference between domestic violence and difference between اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ مارا تو ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولیں گے, یو ایس اے میں بولیں گے آئی ول کال دا پولیس. ہاں, وہ یو ایس اے میں, یہاں نہیں. اگر بچوں کو اپنے تھپڑ مارا ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولتے ہو, تو لیکن آپ پیٹیں گے اس کو, آپ بیچ سے پیٹیں گے, کالا بلو بلیک کر لیں گے, تو یہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے, جو خاتون نے پوچھی تھی پہلے کہ کین وی بیٹ, تو ذرا کی معنی میں نے کہا تھا, میننگ بیٹ لائٹلی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فیس پہ نہیں مار سکتے, آپ ماریں گے تو کبھی اس پہ مارک نہیں چھوڑ سکتے. یہ ضربہ کی معنی ہے, لائک وتھ اے مسواک. تو ڈومیسٹک وائلنس ویئر دیر از ٹارچر, اٹس ٹوٹلی حرام. بچوں کا کیا رول ہے؟ پہلا رول یہ کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ ہونا چاہیے, کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. اور لوگ تو غلط فہمی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں 3 قسم کی سوسائٹی ہے. ایک کہتے پیٹریارکل سوسائٹی. پیٹریارکل مینس مرد اونچا, بس پیٹریارکل. ایک ہوتی ہے میٹریارکل سوسائٹی, مطلب عورت ہی اونچی. اور ایک کہتے ہیں فیمنزم. یہ فیمنزم از اے مسنومر, یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں مین اینڈ وومن آر اوور آل ایکول, آئیڈینٹیکل نہیں ہے لیکن ایکول ہے. تو یہ ورڈ فیمنزم ہے, اس کے معنی ہے مین اینڈ وومن ایکول. یہ مسنومر ہے. اگر کوئی کہیں گے اسلام میں فیمنسٹ, تو لوگ بولیں گے ارے کیا بول رہا ہے, بٹ انگلش وائز صحیح ہے. بٹ ٹیکنیکلی فیمنزم از اے مسنومر, مطلب جیسا ہندوازم میں مسنومر ہے, برابر نا. ہندوازم مینس اے پرسن ہو لیوز ان دا ویلی آف انڈس ویلی. تو ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں, لیکن میں بت پرستی نہیں کرتا ہوں, میں ویدا میں نہیں مانتا ہوں. آپ سمجھ رہے نا. تو اسی طریقے سے فیمنزم از اے انگلش ورڈ جس کے معنی ہے اے پرسن ہو تھنکس مین اینڈ وومن ایکول. وہ آدمی, وہ عورت جو سوچتی ہے مرد اور عورت برابر ہے, یکساں نہیں ہے, برابر. اسلام میں برابر ہی ہے. عورت اور مرد کے حقوق ہے. کچھ وقت مرد اونچے ہے, کچھ وقت عورت اونچی ہے. اوور آل بہت ایکول. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ معاشرے میں کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. کاؤنسلنگ مطلب وہ لوگ جو
फैमिली के मैटर्स में डील कर सके और काउंसिल कर सके। प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का काउंसलिंग लेंगे तो पूरे जो ट्रीटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के आधे तो हराम है। आप वो लेंगे जो खाली दीन के बारे में पढ़ा और माशरा साइकोलॉजी नहीं जानता है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो डायकोटमी है, प्रॉब्लम है। हमें ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो दीन को भी जानता है और साइकोलॉजी भी जानता है, मेडिकल साइंस भी जानता है। ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करेंगे तो सही करेंगे। आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको। अगर यहाँ करेंगे जैसे कि बोला ना उसको, तकवा तकवा करो, नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है, आप अपाय देखेंगे तकवा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए। और मुझे पता है कि चंद साल तकरीबन 10 साल पहले जामिया बिनोरी, पता है मुझे जाने का था 2 दिन पहले, तो रोक ने रोक लिया, इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा। जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि वहाँ मीडिया तालीम दीन की भी होती, दुनिया की भी साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम। लेकिन दुनिया की तालीम अगर दीन के नज़रिए से देखे, मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे। नहीं तो अपना मुसलमान बंदर से बने, कुरान में लिखे आदम अलैहिस्सलाम पहले थे। इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है। तो ये एक स्पेशलिटी है। अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है। अंग्रेजी से अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे। तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स। मेरे वालिद थे साइकेट्रिस्ट, आपको बताएंगे डॉक्टर थे, लेकिन साइकेट्रिस्ट थे। वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकेट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकेट्रिस्ट के प्रेसिडेंट। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।